اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا۔ پھر ایک بار آپ کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ تمام کی خدمت کے لیے مجھ ادنا سے طالب علم کو معمور فرمایا، اور فضا ٹی وی اس کی ساری ٹیم خوش نصیبی میں ناز کرے ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فضا ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم کو ایک نیک عمل دوبارہ شروع کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس ساری ٹیم کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس جو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں، جو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس طرح سے ذکر ہے، بیان ہے، اور آپ کے مسائل کے اعتبار سے جو بھی ہم آیت مبارکہ دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ان تمام کو، ان کے تمام کے والدین کو، اور ساتھ میں مجھ کو، میری اولاد کو، میرے میرے شریک حیات کو اور میرے والدین کو اس مبارک عمل کا اجر عظیم اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان و کریمی کے واسطے وسیلے سے عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں پھر یہ ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور بڑے عرصے کے بعد یہ پروگرام کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے پہلے کالر کو ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اتنا فہیم بات کر لی، شاید آپ پہچانتے ہوں گے۔ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ جی میرے شوہر باہر سے آئے، 3 سال ہوئے، اب گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ اتنے کر رہے ہیں، انہوں بھی نماز کے پابند ہے، میں بھی نماز کی پابند ہوں، مگر فضول بات نہیں رہتی، کچھ نہیں، اس سے لڑائی جھگڑے غیر غلط قسم کا جی ایسا کرتے، میرے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جی کے ساتھ بھی سمجھے آپ کی شوہر کی کیا، مدینہ شریف میں تھے۔ آپ کی شوہر کی کیا عمر ہے اندازہ؟ جی اندازہ آپ کے شوہر کی، دیکھیے نا آپ، مہربانی ہوگی جی آپ کے شوہر کی عمر بتائیے، اندازہ ایک 55 سال، 50، 50 کے ابو ہے، 55 کے ابو ہے۔ 50۔ آپ نام بتائیے اپنا، آپ کا پورا نام بتائیے بہن۔ محمد فہیم الدین ہے ان کا نام۔ محمد فہیم الدین۔ میرا نام حسنہ فہیم ہے۔ جی حسنہ۔ گھر کا سکون چین نہیں ہے، دیکھیے آپ نماز وغیرہ سے پڑھتے اللہ کی فضل سے۔ جی 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 بے فکر رہیے میری بہن حسنہ فہیم، انشاءاللہ تعالیٰ میں استخارہ دیکھوں گا، اور جو بھی حالات رہیں گے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح پہلے آپ کے شوہر آپ لوگوں سے محبتیں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دوبارہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ دوبارہ پھر آپ لوگوں سے منسلک ہو جائے، اور آپ کے ساتھ میں، آپ کے بچوں کے ساتھ میں، اولاد کے ساتھ میں بہتر اور رحم دل والا معاملہ فرمائے، آمین۔ چلیے انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، بس آج کل یہی عام خاص ماحول چل رہا ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیا جائے، اللہ خیر کرے ہم سب کو۔ چلیے اس دوران میں دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ فرحانہ۔ جی فرحانہ۔ فرحانہ فلکما سے۔ جی فرحانہ میری بچی، آپ بتائیے کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ رشتے نہیں آ رہے۔ رشتے نہیں آ رہے، کس کے لیے نہیں آ رہے؟ ہمارے لیے۔ آپ کے لیے ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میری بہن، اتنا ہی ہے، آپ بس خالی رشتے کا ہی۔ آپ کی عمر کیا ہے میرے بچی، آپ کی عمر کیا ہے؟ 21 ہے، ٹھیک ہے میری بہن، تھوڑا سا آپ توقف فرما لیجئے، میں جوابات کے سلسلے کے ساتھ آپ کا جواب ارسال کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مناسب اور معقول رشتہ عطا فرمائے، جو محبتیں پیدا فرمائے اور آپ کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ چلے اس دوران میں اگلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، کون اور کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ جی میرا شبانہ ہے۔ جی
मैं कारवान से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? सबा? शबाना। शबाना, मेरी बहन शबाना है। जी मेरी बहन। मैं कारवान से बात कर रही जी मेरी बहन, मसला क्या है बताइए। हूँ। जी हमारे घर में परेशानियां कर रहे हैं, हमारे शहर के कारोबार में लग रहा है जी, शौहर से क्या और शिकायत? हमारी बच्ची को इससे जो आपको कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, क्या काम करते हमारे हैं? हम तकलीफ में चले जाते रहते हैं। जी, काम क्या करते हैं उन्होंने बेसिकली? वो पॉलिश का काम करते हैं। पॉलिश का काम करते हैं। जी हाँ। जी, ठीक है, इंशाल्लाह मेरी बहन शबाना थोड़ा सा तौक़ुफ़ फरमाइए। जो भी हालात आते हैं मैं नज़र में रखकर जो है ना आपको जैसा भी अमल करना है मैं आप तक इरसाल करूंगा। मेरी अदबन मेरी बहन आपसे एक बड़े भाई की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि अदबन ये गुजारिश है कि घर में आपके नमाजों की पाबंदी कर लीजिए थोड़ा सा। नमाजों की पाबंदी चलती है, कुरान बस। शरीफ पढ़ते सब करते हैं हम लोग। जी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत जल्द आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला थोड़ा सा हमारे से जो ना नाराज होते हैं, अल्लाह ताला हम पे जुल्म नहीं करते क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा हमारे से मोहब्बत करते हैं। तो बेफिक्र रहिए। हमारे शहर के कारोबार में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं हमसे। जी बेफिक्र रहिए मेरी बहन, आप जो है ना थोड़ा तौक़ुफ़ फरमाइए। जवाबात के सिलसिले के साथ मैं आपको जो भी इरसाल करूंगा उसके ऊपर अमल कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपके घरेलू मसाइल और आपके अज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर फरमाए और घर के मसाइल को और घर में जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमाए। अल्लाह खैर करे हम सब पर, अल्लाह हमारी जो है ना तकलीफों को दूर फरमाए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगले कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहन, कौन और कहां से फरमा रहे हैं आप? बच्चे का नाम है, काम तो काम परेशानी है बहुत बच्चे के वास्ते। जी इस्तिखारा करके बताओ ना आप। किसके लिए परेशानी किसकी है? बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, क्या है मसला बताइए। बिल्कुल बच्चा काम नहीं मिल रहा उनको, बच्चे को काम नहीं मिल रहा या नहीं कर रहे हैं? मिला तो थोड़े थोड़े दिन करके छोड़ देते वो काम उन्होंने। अच्छा, आपका नाम बताइए मेरी बहन। शाहिदा बेगम है मेरा नाम। शाहिदा बेगम। जी, बच्चे का नाम बोलिए मेरी बहन। बच्चे का नाम मोहम्मद अब्दुल सैफ है। मोहम्मद अब्दुल सैफ, जी अच्छी बात है। थोड़ा सा तौक़ुफ़ करिए मेरे शाहिदा बहन, आपका जो भी जो मसला है मैं इस्तिखारा से रखूंगा। अल्लाह तबारक ताला की आयत मुबारक कुरानुल करीम से जो भी आयत मुबारक आएगी मैं आप तक इरसाल करूंगा। आप जो है ना जैसा बताता हूं वैसा पढ़िए, वैसा अमल कीजिए, घर में भी कराइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत जल्द आपके मसाइल दूर हो जाएंगे और आपके साहिबजादे को भी जो ना बेहतर रोजगार अल्लाह तबारक ताला जरूर ब-जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह जो है हमारे परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह हमारे मसाइल को हल फरमाए, आमीन। चलिए, तमाम जो है ना यही है कि जो है ना हम हमारे आमाल से हट गए हैं, अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। चलिए इस दौरान में अगले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहां से फरमा रहे हैं आप? कौन फरमा रहे हैं? खांसी ऐसा बहुत ज्यादा खांसी होती हमारे साथी को। किसको? तो इसलिए आपसे कुछ पूछने के लिए। सास को खांसी होती? सास को खांसी होती, नाम सास का नाम बताइए आपके। जिसको खांसी होती उनका नाम बताइए एक मर्तबा। नाजिया। नाजिया, क्या उम्र है इनकी? अरे 35। 35। ये आपके सास है? नहीं, हमारा देवरा। जी तो मेरे ख्याल से ये जो है ना कॉल ठीक है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत कामिला वाजिल अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला जो है। चलिए अगले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी बहन, कौन और कहां से फरमा रहे हैं आप? जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बस अल्लाह का करम है मेरी बहन, आपकी दुआओं का नतीजा है जो दोबारा फिर वापस आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का जी मैं आयशा गोलकुंडे से। जी मेरी
बहन कौन फरमा रहे हैं आप? आयशा गोलकुंडे से। मेरी बहन का मसला है ये। जी आयशा बहन, जी फरमाइए। जी मेरी बहन का नाम रुखसाना बेगम है। जी जी मेरी बहन को है ना ससुराल में मार रहे थे जी, साल में जुल्म हो सोना रहा। ले लिया हमारी बहन का। जी जी जी, हमारी बहन के ननद सोना ले लिया तो हमारी बहन यहाँ पर आके रहते। अच्छा जी, शौहर कहाँ है? हमारे बहन को मार रहे थे। शौहर का नाम रहमत खान है। रहमत खान कहाँ रहते? साथ में ही रहते? जी साथ में रहते रहमत खान आपकी बहन के? जी नहीं, अब टूट गया उनका। उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। हमारी बहन यहाँ रहे बोल के। तो फिर आप रुखसाना बहन का क्या करें? जी आप रुखसाना बहन का क्या किए फिर? आप उनसे खुला ले लिए या नहीं, अभी रिश्ता बाकी है? जी नहीं, उन्होंने सामान दे दिया, सोना रख लिया, उन्होंने सोना नहीं दिए। जी जी जी, तो जी हाँ, हमारे बहन साइन नहीं करने से पहले उन्होंने शादी कर लिए। जी जी, जी तो अब क्या आप क्या चाह रहे हैं अब? जी आने वाला रिश्ता हमारी बहन के लिए कैसा होगा? तो अभी इससे खुला, पहले भी एक अच्छा खुला हो गया तो रिश्ते के लिए समझिए आप, जी रिश्ते के लिए। अल्लाह खैर करे। ठीक है मेरी बहन आयशा बेगम, मैं इंशाअल्लाह ताला रुखसाना बेगम के लिए जो भी है इस्तिखारा से मैं कोशिश करता हूं और अल्लाह से अदबन और बिल्कुल आजीजी के साथ दुआ करता हूं कि अल्लाह जो है ना, हम ऐसे रुखसाना बहन है और ऐसे कई बहनें हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके मसाइल को हल फरमाए। अल्लाह जो है ना उनको नेक नसीब बहन की नमाजी है, हम सब नमाज पढ़ते घर में। बहुत अच्छी बात है, नमाज बहुत अच्छी बात है पढ़ना। और उसके साथ साथ और क्या क्या है मैं भी जो है ना पूरा देख लेता हूँ इस्तिखारा में, उसके बाद जवाबात के सिलसिले के साथ मैं आपसे फिर कांटेक्ट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी मैं आपको इस्तिखारा से आयत मुबारका है या दुआएं हैं दूंगा, तो ये आप रुखसाना बहन को दीजिए पढ़ने के लिए, आप उनको पढ़ाइए, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। रुखसाना बहन को बोलिए ये पढ़कर जो भी दुआ करना है करिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अल्लाह चाहे तो सही हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए आप। चलिए अल्लाह खैर करे हम सब पे। चलिए इस दौरान में अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन, कौन और कहां से फरमा रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरे मतलब मैं ससुराल में हूँ, मेरे नंदों का भी मतलब रेगुलर आते, बहुत सितम में समझो। नंदों का सितम है? अल्लाह अकबर। जी नंद आपके ननन सता रहे हैं आपको? जी 2 नंदा है, रेगुलर का है, बहुत बहुत परेशानी है समझो। तो इनके ये 2 नंदों की शादी हो गई या आपके साथ में रहते? जी हाँ शादी हो गई, मगर हस्बैंड के साथ रेगुलर आना जाना है। अच्छा, आपका नाम बताइए मेरी बहन, पूरा नाम बोलिए। जी आफरीन बेगम है मेरा नाम। आफरीन बेगम, कहाँ पे रहते हैं माँ? मेरे हस्बैंड बहनों के बगैर पता नहीं लाते, हमारे सास पूरे उन लोगों के दीवाने हैं समझो। नहीं आपके हस्बैंड का और आपकी सास का रिश्ता जो है ना वो माँ और बेटे का रिश्ता है, और उसमें अपन ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह ताला आपके नंदों को अल्लाह चाहे तो ठीक करेंगे, फिक्र मत कीजिए। ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ जो अल्लाह चाहे तो। वो दूर होने को नहीं देखते हम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, बहुत अच्छी बात है। आप फिक्र मत कीजिए मेरी बहन आफरीन, थोड़ा सा जो है ना वक्त दीजिए। जी बोलिए। पर हमारी एक भी नहीं सुनते, बेटी का भी एक तरफा है समझिए। मतलब चलिए ऐसा है, आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके तमाम हालात, आधे से ज्यादा तो हालात देख चुका हूं मैं। जी हाँ, थोड़ा सा है, मैं इस्तिखारा से जो भी आयत मुबारक आएगी आप तक पहुंचाऊंगा, दुआ है जो भी पहुंचाऊंगा, अमल कर लीजिए। अल्लाह ने चाहा ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके शौहर, आपकी सास और खास तौर से आपके नंदे बगैर आपको पूछे के कोई काम नहीं करेंगे, फिक्र मत कीजिए आप। ये अल्लाह से दुआ है मेरी, इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह खैर करे हम सब पे। अगले कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन, कौन और कहां से फरमा रहे हैं आप? जी मेरा एक बेटा है इमरान अली, बच्चा फकत बीमार रहता और मतलब रात में सोता नहीं। रात में नहीं सोते? अच्छा जी। इसका कितने बजे सोते फिर? हाँ कितने बजे सोते रात में फिर? सुबह फजर से पहले? हाँ फजर तक उठा देते हैं ना, फजर के बाद सोते। तो फजर की नमाज पढ़ के सोते मतलब? के दवाइयाँ खाते उन्हें। हाँ हाँ, इतने दवाइयाँ खाते थे, दवाइयाँ खाते और हाँ अगर समझ में नहीं आ रहा उनका हाल, और शहर से भी नहीं रहते और
नमाज नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं करते। फजर के बाद सोते लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ते? फजर के बाद सोते हैं लोग। अच्छा मेरी बहन, आपकी साहिबजादे का नाम बोलिए, पूरा नाम। मिर्जा इमरान अली शेख। हाँ, मिर्जा इमरान अली शेख। मिर्जा इमरान अली बेग हैं ये। आपका नाम बताइए मेरी बहन। मेरी बहन आपका नाम बताइए। मेरा नाम शाहीन बेगम। शाहीन बहन है आप? ठीक है मेरी बहन शाहीन बेगम, थोड़ा सा तौक़ुफ़ फरमाइए। जो भी इस्तिखारा से हालात नजर आते हैं मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचाऊंगा, और जो दुआ वगैरह दूंगा उसके ऊपर पढ़कर जो है ना अमल कीजिए। मेरा एक ही बेटा है, ये देखिए मेरा एक ही बेटा है। हाँ, जी हाँ, वो एक ही होने से परेशानियां हैं सब, समझे आप? जी। जी हाँ, तो फिक्र मत कीजिए, वो एक को भी जो है ना आपका ही बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिक्र मत कीजिए आप। अल्लाह चाहे तो अल्लाह, देखिए अल्लाह तबारक ताला को एक इशारा करना होता है, उसके ने कोई चीज की रुकावट नहीं है, ना उसको किसी चीज की बंदिश है, बस हमारी इल्तिजा उस तक पहुंचना है, वो एक इशारा कर दे तो हमारी काम को कामयाबी मिल जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जैसा भी हालात आते हैं आप तक बताऊंगा, और जो दुआ मैं दूंगा उसके ऊपर आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपको जरूर बाजरूर फायदा हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। चलिए इस तरह से अगले कॉलर को शामिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे भाई, कौन और कहां से फरमा रहे हैं? जी मेरा नाम आतिफ अहमद सिद्दीकी है। जी जनाब सिद्दीकी साहब, ये हमारे भाई को जो सुना एक प्रॉब्लम है जी, बवासीर का प्रॉब्लम निकला था, बवासीर है आगे जी। का जो सुना इलाज कराए, जी जी उसके बाद में जो सुना भी उनको दर्द कम नहीं हो रहा। जी जी तकरीबन एक 8-9 साल की बीमारी थी, जी पूरा टोटल जो सुना इलाज कंप्लीट कराए, जी 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 जैसा डॉक्टर बोला वैसा इलाज कराए जी जी। मगर उसके बावजूद में भी जैसा ना उनको दर्द कम नहीं हो रहा। अच्छा क्या नाम है भाई साहब का? अखिल अहमद सिद्दीकी है। अखिल अहमद, आपके साथ में रहते हैं ना? जी सर, आपके साथ में ही रहते हैं ना? हाँ हमारे साथ में रहते हैं। क्या उम्र है अखिल अहमद साहब की? उनकी उम्र जो है सुना 35 आती। 35, चलिए माशाल्लाह शादीशुदा है ना? हाँ शादीशुदा है। जी हाँ देख लिया मैं शादीशुदा है जी, अच्छी बात है। हमारे सिद्दीकी साहब, हाँ। अखिल अहमद सिद्दीकी साहब की जो बवासीर का मसला है उसका जो है ना थोड़ा सा अलग किस्सा है इसका। ये बवासीर जो है, इसका बवासीर ये जो है दवाई तौर के ऊपर नहीं है, ये जो है ना रूहानी तौर के ऊपर है। अल्लाह ने चाहना तो जो भी दुआ आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उसके ऊपर अमल कीजिए और दम कीजिए। अल्लाह चाहे तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह तबारकल्लाह, इंशाअल्लाह तबारकल्लाह, इंशाअल्लाह तबारकल्लाह जो है आपको वो दुआ के असर से और जो ऐसा भी अमल बताऊंगा वो असर से इनको दर्द कम हो जाएगा। और ऑपरेशन वगैरह मत कराइए इनका इंशाअल्लाह। नहीं सर, ऑपरेशन तो नहीं कराए, हाँ। मगर वो आगे का जो इलाज कराते ना वो इलाज कराए, हाँ, कंप्लीट ठीक। कराए उनका इलाज। जी 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 मगर इसके बावजूद में भी जो सुना इनको दर्द कम नहीं हो रहा। जी। तो उन्होंने ऑलरेडी जो सुना बहुत सारी जगह के दवाएं खाए, जी। यूनानी दवा खाए, जी। हाकिमी दवा खाए, जी जी पूरा टोटल इलाज कराए, उसके जी। बाद में भी इनको कम नहीं हो रहा। जी हमारे देखिए सिद्दीकी साहब, और एक बात बताऊं मैं, आप जो इलाज करा है इनको जो असर जो भी असर के साथ में इनको जो प्रॉब्लम हुआ है उसके पूरे रूट्स जो होते हैं, कोन जिसको होते हैं, कोन के जो रूट्स होते हैं वो पूरे अंदर तक फैले हुए रहते हैं। वो धागे से पकड़कर आहिस्ता 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 जो थोड़ा थोड़ा वापिस खींचते हैं ना, तो लेकिन इसके जो आखिरी के रूट्स होते हैं जिसे हम जो है ना आमतौर पर रूट हेयर बोलते हैं उसको, ये रूट हेयर जो है ना अंदर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से फिर दर्द दोबारा शुरू हो जाता है इलाज के बाद। तो ये तमाम चीजें जो है ना ये दवाओं की वजह से नहीं है, ये तमाम चीजें ना दुआओं की वजह से होंगी, फिक्र मत कीजिए। अब मैं जैसा भी है सिद्दीकी साहब, मैं इस्तिखारा से पूरा मामला देखने के साथ ही मैं आपको तमाम चीजें वाज़ेह तौर पे बता दूंगा और इलाज भी बता दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस दौरान में फिर एक अगले कॉलर को शामिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मेरी बहन जी। हमारे घर में मेरा नाम शाहीन बेगम है। शाहीन बेगम जी। मैं आपका कुंते से बात कर रही हूँ। जी जी। हमारे घर में जरा खैर बरकत के से देखो जी।
और बोलते हमारे बड़ा बेटा जरा कहीं काम पे नहीं जाता, जरा जी जी देखिए कैसे। उनका नाम मलिक है जी। कितने बच्चे हैं माँ आपको? मेरे को 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे और 1 बेटी एक है। बेटी। जरा घर का भी दे सकते। श्योर श्योर, इस बात से तो पूछा ना मैं आपको, क्योंकि घर का मामला यहाँ पर सामने आया तो मैं बच्चे कितने पूछता हूँ, तो नहीं पूछता मैं आपको, हाँ हाँ, घर का फिक्र मत कीजिए। मेरी बहन काम शाहीन करे तो बेगम। उसमें खैर बरकत नहीं है। अब जो भी है कर्जा इसी पे होता जा रहा है। जी जी जी। मेरी बहन, इंशाल्लाह मैं आपका सवाल शामिल कर लिया हूँ। अल्लाह ने चाहा ना तो इस्तिखारा के जरिए जो भी हालात आएंगे इंशाल्लाह तबारक अल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा, और जो दुआएं या अमल जो भी दूंगा मैं उस पर अमल कीजिए और पढ़िए पाबंदी से। और दूसरी चीज, आपके घर में जो है ना बच्चों को और बच्चियों को नमाज का पाबंद बनाइए, और जो भी घर में जैसा भी दुआ करना है मैं बताऊंगा, अल्लाह ने चाहा ना तो इंशाल्लाह तबारक अल्लाह जरूर बजरूर आपको फायदा हो जाएगा। मेरे शोहर का नाम शेख मोहम्मद है। हाँ जी, आपका नाम काफी है मेरी बहन शाहीन बेगम, आपका नाम काफी है मेरे लिए। साथ में ही रहते हैं ना आप, तो बस है इतना। ठीक है। चलिए, इस दौरान जो है ना हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं ताकि जवाबात के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तब तक बेहतरीन आयत मुबारका का लुत्फ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, बहनों और साथियों, जो ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉल किए थे, सबसे पहला कॉल जो मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब के ताल्लुक से हमारी बहन हुस्ना फ़हीम साहिबा ने कॉल किया था। देखिए, आपके लिए जो आयत मुबारका पढ़ने के लिए आई है उसको आप नोट फरमा लीजिए। इसको कैसे पढ़ना है, देखिए, बाद नमाज इशा और बाद नमाज फजर अव्वल और आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, और 33 यानी 33 मरतबा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पढ़ता हूं मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कंप्लीट है। देखिए, आखिरी में 3 मरतबा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है आयत के साथ में। इसको जो है ना 33 मरतबा पढ़कर अल्लाह के दरबार में दुआ फरमाइए, और पढ़ने से पहले आप क्या नीयत से पढ़ रहे हैं वो नीयत कर लेके पढ़ने के बाद आप दुआ फरमाइए। इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह जो है ना अल्लाह से दुआ है कि आपके जो ना हालात को अल्लाह तबारक तआला साजगार और मुयस्सर बना दे। उसके बाद फरहाना बेगम ने जो कॉल किया था मेरी बहन ने, कि जो है ना उनके रिश्ते के ताल्लुक से, देखिए हमारे जो भी फरहाना बेगम साहिबा आप जो हैं, एक तो ये है कि रिश्ता तो जरूर आएगा और अच्छा रिश्ता आएगा, और आपके जो भी घर में जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये कहिए कि देखिए, रिश्ते में आमतौर के ऊपर हम क्या सोचते हैं कि अच्छे घर का होना, फला होना, लड़के के पास जाती गाड़ी होना, बंगला होना, जो ना घर के जो ना लड़की की आमदनी ऐसी होना। भाई, लड़के में क्वालिटीज जो देखना है वो देखिए इस्लामी तर्ज से। भाई, बच्चा आपको खुश रख सकता, खिला पिला सकता, बच्चा शेल्टर दे रहा, 3 चीजों की जरूरत है। शेल्टर है, हमारे को रहने के लिए घर है, खाने के लिए ग़िज़ा है, और पहनने के लिए कपड़े हैं। ये देता है। बच्चे की आमदनी यानी माकूल है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, माकूल है। इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए जो ना कहिए इंशाल्लाह, ये या फिर मेरा बयान उनसे या जो भी जवाब दे रहा हूं उनको सुना दीजिए। अब रही बात मेरी बहन, आपको पढ़ने के लिए जो रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए आपको जो पढ़ना है, बाद नमाज इशा अव्वल और आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए, और 33 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल खुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। फिर पढ़ता हूं मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल खुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। इसको 33 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़कर बिल्कुल अदब के साथ अपनी जो है ना शादी के सिलसिले में दुआ फरमाइए, नेक रिश्ते के लिए और जो है ना आसानी से होने के लिए दुआ फरमाइए, जरूर बजरूर आपको कामयाबी मिल जाएगी। उसी के साथ बाद नमाज फजर सूरह यासीन की जो है ना आपको इस्तिखारे में आई है। पढ़ना इस तरह से है कि बाद नमाज फजर पहले 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर 3 मरतबा सूरह खुरैश पढ़िए, लिइलाफि खुरैशी इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुद रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अताअहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ। फिर 1 मरतबा सूरह यासीन, फिर 3 मरतबा सूरह खुरैश, 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी शादी के सिलसिले में बिल्कुल अदब के साथ अल्लाह से दुआ फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो जरूर बजरूर और जल्द से जल्द आपका जो है ना अक़द तय हो जाएगा, अक़द भी जो ना हो भी जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद
शबाना साहिबा ने जो शौहर पॉलिश का काम करते हैं, उनको रोजगार नहीं है। देखिए घर में सबके ऊपर नमाज फर्ज है, आपके अकेले के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, आपके शौहर के ऊपर भी नमाज फर्ज है, आपके घर वालों के ऊपर भी नमाज फर्ज है। एक जने नमाज पढ़ ले रहे हैं, बाकी के लोग नमाज जो है ना खजा कर रहे हैं। अरे भाई, खजा करना तो बहुत दूर की बात है, यानी नमाज को छोड़ देना, तर्क नमाज तो कुफ्र है। हम क्या अमल कर रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब यह है, मेरी बहन शबाना बेगम, आप जो है ना घर में सबको नमाज की तौफीक ताकीद कीजिए। और उसके बाद जो आपको पढ़ने के लिए आया है, बाद नमाज इशा अव्वल और आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और 51 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। इसको 51 मरतबा पढ़कर अदब से जो ना अल्लाह के दरबार में अपने शौहर की रोजगार में तरक्की के लिए, घर के माहौल को सुधरने के लिए आप दुआ फरमाइए। बाद नमाज फजर मेरी बहन आपको सूरे मुज़म्मिल पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है बता देता हूं। पहले 5 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 3 मरतबा सूरे फातिहा जो अलहम का सूरा हम कहते हैं, फिर 1 मरतबा सूरे मुज़म्मिल मुकम्मिल पढ़िए, फिर 3 मरतबा सूरे फातिहा और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह के दरबार में शौहर के रोजगार के लिए, बरकतों के लिए दुआ फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर बजरूर आपके घर के माहौल को, घर के हालात को बेहतर फरमाएंगे। उसके बाद शाहिदा बेगम जो परेशान है, जिनके साहिबजादे जो ना अब्दुल सैफ है, काम नहीं मिला। काम मिल रहा है मेरी बहन, यहां पर नजर तो ये आ रहा है कि काम मिल रहा है, लेकिन ये पाबंदी से और जुस्तजू से काम नहीं कर रहे हैं। उनको जो ना थोड़ा सा ताकीद भी कीजिए। तो इस तरह से मेरी बहन आपको जो पढ़ने के लिए आया है, अव्वल और आखिर यानी बाद नमाज इशा और बाद नमाज फजर 2 मरतबा भी यही पढ़ना है आपको। पहले और आखिरी में 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और 71 यानी 71 टाइम जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा उन्सुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन व अल्लाहुम्मा वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा उन्सुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन व अल्लाहुम्मा वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। इसको पढ़कर अल्लाह के दरबार में अदब से दुआ कीजिए और पानी के ऊपर दम कर कर जो ना वो पानी आपके साहिबजादे को पिलाइए 2 टाइम। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनको बेहतर रोजगार अल्लाह तबारक ताला जरूर बजरूर अता फरमाएंगे। उसके बाद मेरी बहन आयशा ने कॉल किया था, जो रहमत खान जिनके खैर वो थे, रुखसाना बेगम के ताल्लुक से आपने कॉल किया था अपनी बहन के लिए। तो मेरी बहन रुखसाना बेगम के लिए जो है, जो शादी के सिलसिले में बेहतर रिश्ते की तलाश में है दूसरी शादी के लिए, तो आपको मैंने रुखसाना बेगम को पढ़ना है। देखिए बाद नमाज इशा अव्वल और आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और 51 मरतबा जो ना, ये पढ़ने से पहले नियत कर लीजिए आप किस सिलसिले में और किस लिए पढ़ रहे हैं। नियत करके जो ना पढ़िए कि अल्लाह मैं तो आपका जो ना कलाम मुबारक का एक हिस्सा पढ़ रही हूँ कि जो ना मेरी शादी के सिलसिले में मुझे बेहतर से बेहतर जो है ना रिश्ता अता फरमा दे और मेरी शादी में जो भी रुकावटें या अल्लाह अपने जो ना रहम व करम के जरिए दूर फरमा के मेरी शादी का इंतजाम फरमा। इस तरह जो ना नियत कर 51 मरतबा जो ना बाद नमाज इशा आपको जो पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अतूबु अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अतूबु अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। 51 मरतबा पढ़कर अदब से अल्लाह के दरबार में दुआ फरमाइए। बाद नमाज फजर आपको सूरे अनशरा पढ़ना है। देखिए आमतौर पे हम क्या कहते हैं, सूरे नशरा बोलते हैं इसको, अलम नशरह लका सदरक, वो जो सूरा पढ़ते हैं हम, अनशरा नाम है इसका। तो पढ़ना कैसे? बाद नमाज फजर, देखिए फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप जो है ना 5 मरतबा दुरूद शरीफ पहले पढ़िए, फिर 3 मरतबा सूरे फातिहा पढ़िए, फिर 11 मरतबा सूरे अनशरा पढ़िए, अलम नशरा का सूरा पढ़िए, फिर 3 मरतबा सूरे फातिहा और 5 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर शादी की रुकावटें दूर होने के लिए और बेहतर रिश्ते की आमद के लिए आप दुआ फरमाइए। अल्लाह से दुआ है कि आपके तकलीफों को, परेशानियों को दूर फरमाए। उसके बाद मेरी बहन आफरीन बेगम जो नंदों के सितम से परेशान है, देखिए यहां पर मामला ऐसा है कि जो ना अल्लाह खैर करे, लोग ये समझते हैं कि दूसरों के ऊपर जुल्म कर कर वो बच जाएंगे। ये अल्लाह का निजाम है, अगर से आप दूसरों के घर के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर फेंकने से पहले आपके हाथ को धूल लग जाएगी। तो इसीलिए जो ना दूसरों के ऊपर जुल्म मत कीजिए। जो भी आपके जो नंदे हैं या सास ससुर वगैरह जो भी है, उनसे इल्तिमास है कि क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत जो ना मजबूत होती है।
اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے جو ہے نا آپ کے جو نا نندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی گردش میں یا اپنی پکڑ میں لے لے, پھر اس کے بعد جو مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلنا پڑتا ہے, اولاد کی تکلیف ہو جاتی ہے, گھر کے ماحول کی تکلیف ہو جاتی ہے, شوہر کی تکلیف ہو جاتی ہے, روزگار کی تکلیف ہو جاتی ہے, روزی کی تکلیف ہو جاتی ہے, شفا اور جو نا صحت کی تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ ہم کو محفوظ رکھے. تو ان کو سنائیے ہو سکا تو میرا یہ بیان کہ جو نا, اور آپ کو جو پڑھنے کے لیے آیا ہے میری بہن, اور ادباً گزارش یہ ہے کہ آپ دعا یہ کیجیے پڑھنے کے آپ کے حالات کو بہتر کرے, اللہ آپ کی عزت کو برقرار رکھے. ان کے حق میں بد دعا مت دیجیے ورنہ بہت مشکل میں آ جائیں گے وہ لوگ. پھر بعد میں جو نا ان کو تکلیف ہوگی تو آپ کے شوہر کو تکلیف ہوگی, تو آپ کے شوہر مشکل میں رہیں گے, تکلیف میں رہیں گے, تو آپ بھی پریشان رہیں گے. تو آپ صرف اپنے لیے دعا فرما لیجیے, کیونکہ بہت زیادہ جو نا یعنی بہت ہی بولتے نا افیکٹو جو ہے نا میں آپ کو آیت دے رہا ہوں. تو بعد نماز عشاء اور بعد نماز فجر آپ کو اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف ہے آپ پڑھ لیجیے, اور 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم آپ پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ جو نا جو بھی میں بیک اپ رکھنا ہے ہم جو نا ہم جتنے بھی میں جو نا پڑھنے کے لیے دیتا ہوں اس کا بیک اپ جو نا میں برابر یہاں سے فالو کرتا ہوں میرے پاس سے, کیونکہ آپ کو جو پڑھنے دیتا ہوں اس کے لیے آپ کا اتنا جو ہے طاقت یا پھر آپ میں روحانی طاقت اتنی نہیں رہتی ہے, مجھے جو نا پیچھے دیکھنا ہی پڑتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہنا تو آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد میرے بھائی بہن نے کال کیا تھا جو راتوں میں آپ کے صاحبزادے جگ رہے ہیں, راتوں میں جو نا سن نہیں رہے ہیں اور نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے پہلے تو ایک بیٹا ہے, 2 بیٹے ہیں, بچہ ہے بول کر کیا کرتے ہیں, ان کے غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. جب بچہ غلطیاں چھوڑ کر نافرمانی کی طرف آ جاتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ غلطیوں کے اوپر ہم اگر سے روک لے, جو دوسرے پیرنٹس دوسرے جو نا والدین میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت بھی ہے اس میں. تو بچے کو چھوٹا رہنے جب غلطیاں کرتا ہے تبھی روک لینا چاہیے. جب غلطیاں نافرمانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کو پڑھنے کے لیے جو آیا ہے میری بہن, بعد نماز عشاء اور بعد نماز فجر ایک ہی پڑھنا ہے. پہلے اور آخری میں اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھیے, اور 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. پھر پڑھتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. یہ 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے دربار میں اپنے صاحبزادے کے لیے دعا فرمائیے, اور پانی جو نا صاف پانی لے لیجیے, اس میں جو نا تھوڑا سا دم کیجیے, پڑھنے کے بعد پھونکیے, ایسا پھونکیے کہ جو نا آپ کے لعاب کے 2-4 چھینٹے جو نا اس پانی میں چلے جائیں. تھوکیے مت, پھونکیے خالی. اس کے بعد تھوڑا سا پانی آپ بھی پیجیے, تھوڑا بچے کو پلائیے, گھر میں جو بھی دوسرے ہیں ان کو بھی پلائیے, اور دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ بچہ آپ کا فرما بردار بنے گا, اور جو بھی آپ کہیں گے وہ ضرور بضرور جو ہے نا وہ بچہ آپ کی بات سنے گا. چلیے اس کے بعد جو ہے نا میرے بھائی جو عقیل احمد صاحب کے صدیقی صاحب کے تعلق سے آپ نے کال کیا تھا, ہمارے بڑے بھائی ان کے صدیقی صاحب, تو جو ہے نا بواسیر کے تعلق سے اللہ عقیل احمد صاحب کی جو نا حفاظت فرمائے اور ان کو جو نا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیے عقیل احمد صاحب کا جو پاسٹ ہم کو جو نظر آ رہا ہے تقریباً تھوڑے چند سال پہلے کا, وہ پاسٹ جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا دنیاوی مصروفیات جسے کہیں گے, میں اوپن بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, دنیاوی مصروفیات میں وہ زیادہ تھے. تھوڑا جو ہے نا دل کے جو ہے نا غنی تھے, بولتے ہیں نا دل کے رنگیلے تھے, دل کے غنی تھے. اس سلسلے میں ہوتا ہے کسی کو جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے تو پھر وہ عام طور کے اوپر یہ معمولی جو ہے نا پیسے خرچہ کر کے کچھ تو بھی ایک ایسا کرا دیتے ہیں, کچھ تو بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ ان کو حفاظت میں لے لے اپنی, اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب پڑھنے کے تعلق سے جو ہے یا آپ پڑھیے یا عقیل صاحب کو پڑھنے کے لیے کہیے یا پھر ان کی بیگم کو پڑھنے کے لیے کہیے, صاف اور شفاف پانی لے لیجئے. اور اس کے بعد جو ہے بعد نماز عشاء جو آپ کو پڑھنا ہے میرے بھائی, وہ اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھیے, اور 33 یعنی 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. یہ جو ہے نا بہت ہی جو ہے اثردار جو ہے نا آیت مبارکہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کی اور اللہ کے جو ہے نا وحدانیت کی گواہی کے ساتھ بہت ہی اثردار ہے. اس کو آپ پڑھیے, پانی پہ دم کریے, اور وہ پانی ان کو پینے کے لیے وہی پانی دیجیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو ان کو جو ہے نا شفاء کاملہ و عاجلہ اللہ تبارک تعالیٰ اجر فرمائے گا. بعد نماز فجر اسی طرح جو ہے نا پہلے 5 مرتبہ درود شریف,
پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہی پانی میں دم کر دیجئے. جب پانی یہ ختم ہوتا ہے تو اس پانی میں پھر فریش پانی کو ایڈ کر لیجئے اور روزانہ یہی عمل کیجئے، وہی پانی پلائیے. اللہ نے چاہا تو بہت جلد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے. اس کے بعد شاہین بیگم نے جو گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، شوہر کام پر نہیں جا رہے ہیں. دیکھیے خیر و برکت کا معاملہ یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ گھر میں جو ہے نا دنیاوی مصروفیات آپ کے پاس زیادہ ہیں، ٹی وی کا چلن زیادہ ہے، واہیات اور جو نا ننگے اور ناچ گانوں کا چلن زیادہ ہے. یہ تمام چیزیں ان کو چھوڑیے. جب ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی دربار میں اللہ کے راستے پہ آتے ہیں. ہم کو تکلیف بھی برابر ہے اور اللہ کے راستے کے اوپر بھی نہیں آ رہے ہیں، یہ ظلم ہے ہمارے اپنے آپ پہ ظلم ہے. یہ کس طرح سے ہم جو نا ہمارا عمل کر رہے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ تمام چیزوں کو دور ہٹائیے. اور جو دے رہا ہوں میں بعد نماز عشاء 151 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا، اتنا ہی آپ کو یہ مختصر درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اس کو جو نا پڑھ لیجئے اور اللہ سے دعا فرمائیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی ضرور آپ کو جو نا راحت نصیب فرمائے گا. اس کے بعد بعد نماز فجر میری بہن آپ کو جو پڑھنا ہے اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے اور 33 مرتبہ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین واللہم وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین. اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین واللہم وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین. الحمدللہ رب العالمین. جوابات کے سلسلے کے ساتھ میں چلیے پھر ایک مرتبہ اگلے کالر کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. کون اور کہاں سے فرما رہے ہیں؟ جی میں عشرت بول رہی ہوں. عشرت میری بہن جی. جی میرے شوہر اور دوسری شادی کر رہی ہے، میرے کو دھوکہ دے کے گھر خالی کر رہا ہوں بول کے دھوکہ دیے. ہاں میرے کو خرچے کو پیسے نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں. دبئی میں ہوں 2 سال سے بات کرتے، خالی پیسے دینے کا نام نہیں لیتے. جی جی ہاں. رہی بات میری بہن عشرت، آپ کا پورا نام عشرت کے ساتھ اور کچھ ہے؟ جی آپ کا پورا نام بولیے. عشرت کے ساتھ آگے بھی ہے نا؟ عشرت فاطمہ ہے. ہاں وہی، کیونکہ عشرت بول تو 5-6 عشرت آگے یہاں پہ نام میں میرے پاس. جی عشرت فاطمہ جی. انشاءاللہ میری بہن دیکھیے دوسری شادی کر لیے کوئی بات نہیں، انہوں کرنے سے پہلے روک سکتے تھے. چلیے اگر کر لیے تو حلال کام ہے. اللہ ان کو جو نا یہ نہیں کر لیے اور ان کو کھا لیں دے ویسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دونوں بیویوں کے ساتھ ان کو جو نا تفریقہ ختم کر دونوں کے ساتھ مساوات کے ساتھ پیش آنے کا جو نا ہدایت عطا فرمائے ان کو. اب رہی بات آپ کے جو اخراجات کے تعلق سے جو بھی ان کے آپ کی جو نا ذمہ داریاں وہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ استخارہ سے جو بھی آیت آئے گی میں آپ تک پہنچاؤں گا. آپ پڑھ کر اللہ کے دربار میں دعا فرمائیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور آپ کی طرف ضرور راغب ہو جائیں گے. فکر مت کیجیے. وہ بیگم کے بھی رہیں گے، آپ کے پاس بھی رہیں گے. فکر مت کیجیے آپ انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ جو ہے نا ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. پہلے تو کرنا تو جو ہے نا خیر وہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے، میں بولوں گا کیا اس کے بارے میں، لیکن جب اپنے پاس میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے تو ہم آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جب بڑھ گئے ہیں تو دونوں کے ساتھ میں مساوات کا درجہ رکھنا چاہیے. چلیے اس دوران اگلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن جی. بڑی بیٹی ہے کا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور دوسرا ان کے کوئی کام نہیں کر رہا. جی لڑکی کا نام بتائیے. فرحہ. جی فرحہ کیا آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے؟ جی فرحہ خالی فرحہ ہے نام ان کا؟ نہیں فرحانہ آفرین ہے ان کا نام. ہاں تو پورا بولو نا ماں پھر. فرحانہ آفرین. تو لڑکی کو کیا مسئلہ کیا ہے آپ بتائیے تفصیل سے میرے کو. ان کا نا کوئی کام نہیں بن رہا، اس کی طبیعت اچھی رہتی ہے، غصہ آ جاتا، کام نہیں بن رہا. جی اچھی بات. کرا دیے کر دیے بول کے دیکھ لیں گے. کرا دیے کر دیے، اگر سے کرا دیے کر دیے تو بھی اپن چھوپ ختم کریں گے انشاءاللہ. فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقتیں ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اللہ کے کلام کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر مت کیجئے. انشاءاللہ جو بھی استخارہ سے آپ کا سوال شامل ہوا ہے اللہ کی طرف سے
کیونکہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ جو نا فرحانہ آفرین کی تکلیفوں کو اللہ دور کرنا چاہ رہے ہیں, اسی لیے آپ کا سوال بھی شامل ہو گیا. تو میں جو بھی استخارہ سے آیت آئے گی میں آپ کو دوں گا, آپ فرحانہ آفرین کو کہیے کہ پڑھنے کے لیے, ان کو پڑھنا ہے. جی ہاں, تو وہ پڑھیں گے, دعا کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ برابر ان کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا ان کے مسائل کو حل فرما دے گا, اور جو بھی مسئلے مسائل ہے, جو بھی تکلیفیں ہیں وہ دور فرما دے گا, فکر مت کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ میری بہن فرحانہ آفرین کے جو نا مسائل کو, مشکلوں کو آسان فرمائے, اور ان کو جو ہے نا صحت و تندرستی سے سرفراز فرمائے, آمین. چلیے اگلے کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. آمین. چلیے اگلے کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. جی میرے پوری بچی کے رشتے کے لیے رشتہ آیا ہے, اس کا استخارہ کرانے کا. جی جی, لڑکی کا نام بولیے. بچی کا نام ثنا بیگم ہے. ثنا بیگم. چلیے لڑکے کا نام ابو پکارتے. پورا نام بولیے. ابو نہیں, ابو جو ہے اباگو بولتے. جی ابو جو ہے اباگو بولتے ہیں. بچہ شادی سے پہلے ابا کے گو بنا. ان کا پورا نام میرے کو نہیں معلوم, خالی ابو پکارتے. نہیں ماں, میں استخارہ نہیں دیکھ سکتا ایسا, میں معافی چاہتا ہوں. آپ پورا نام اگر سے ہے تو وہ بولیے, میں استخارہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ نیکسٹ ٹائم پہ کوشش کر لیجئے. اللہ خیر کرے آپ پہ اور ہمارے پہ. چلیے اللہ خیر کرے. آپ ہونے والے داماد کا پورا نام آپ کو نہیں معلوم, ابو بول رہے ہیں, تو اب کیسا میں بولوں. ابو کا مطلب عربی میں ابا. اب بچہ شادی سے پہلے ابا بولے تو کیسا میری اماں. چلیے اگلے کالر کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. کون اور کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ پہاڑی. جی میری بہن. چنتلوٹ پہاڑی. جی سمجھ گیا. میری آپ کا نام بتائیے. ہماری بچی کو ظلم ہے, کیا سائنسائٹس ہے؟ سائنسائٹس ہے بچی کو. ہاں زینب ہے. ان کے سسرال میں بہت ظلم کرتے. ان کے شوہر ان کی بات نہیں سنتے, ان کی امی کی بات سن لیتے ہیں. ہاں ان کو جو سونا تھی ہم لوگ لیے سونا بیچ لیے. اچھا لڑائی کرتے ہیں, لا کے چھوڑ دیتے ہیں. ہر وقت لڑائی کرتے ہیں, لا کر چھوڑ دیتے ہیں. بچی کا نام بولیے. زینب شاہین. زینب شاہین. زینب شاہین. جی سونا بیچے تک خاموش کئی کو بیٹھے. خاموش نہیں تھا, انہوں 7 سال 8 سال ہو رہا شادی کر لیے, جبکہ ایج ہے ان کا پولیس لاکے سب ہو رہی. جی 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 تو بھی ایج بڑی ہے. اللہ خیر کرے. میری بہن آپ کو میں جو بھی استخارہ سے دعائیں ہیں یا آیت مبارکہ جو بھی ذکر کرنا ہے آپ کو میں دے دوں گا. اس کو جو ہے آپ ریکارڈ کر لیجئے یا جیسا بھی ہو سکے آپ اپنی بچی زینب شاہین تک پہنچائیے. ان کو پڑھنا ہے. دیکھیے یہ زینب شاہین کو پڑھنا ہے. اگر وہ پڑھ کر جو ہے نا دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا رزلٹ ان کو مل جائے گا. فکر مت کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اس کے ساتھ میں جو ہے تھوڑا سا وقفہ طلب کرنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے, تاکہ جو ہے نا آپ کے جوابات کو جو ہے نا پریپیئر کر کے دوبارہ آپ کے دربار آپ کے خدمت میں حاضر ہو سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تب تک بہترین نعت مبارکہ کا لطف فرمائیے. والسلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بہترین نعت مبارک سماعت فرما رہے تھے آپ. چلیے ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے میری بہن عشرت فاطمہ نے کال کیا تھا شوہر کے تعلق سے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے کہ دونوں بھی ازواج کو وہ مساوات کے ساتھ ایک نظریے کے ساتھ جو نا دونوں میں تفریقہ پیدا کرے بغیر جو نا دونوں کا حق عطا کر سکے. دیکھیے میری بہن فاطمہ عشرت فاطمہ صاحبہ آپ کے لیے جو پڑھنے کے لیے آیا ہے, بعد نماز عشاء اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھیے, اور 55 یعنی 55 مرتبہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا. اس کو 55 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے دربار میں ادب سے دعا فرمائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد نماز فجر آپ کو جو پڑھنا ہے, پڑھنے سے پہلے آپ نیت فرما لیجئے کیا نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف اور 101 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ये जो है ना पढ़ लेके दुआ फरमाइए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला चाहे तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद फरहाना आफरीन के लिए जो काम नहीं बन रहा है, उनके ताल्लुक से आपने कॉल किया था, उनको फरहाना आफरीन को जो पढ़ना है मैं बता दूं आपको, बाद नमाज इशा अव्वल और आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और 75 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा फीहिन्ना वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा फीहिन्ना वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसको 75 टाइम पढ़कर अल्लाह के दरबार में अपने काम बनने के लिए दुआ फरमाइए। बाद नमाज फजर सूरे अनशरा पढ़ना है, अलम नशरा का सूरा है, पहले 5 मरतबा दुरूद शरीफ, बाद नमाज फजर, फिर 3 मरतबा सूरे फातिहा यानी अलहम का सूरा, फिर 11 मरतबा सूरे नशरा यानी अनशरा पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सूरे फातिहा और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर बाद नमाज फजर अल्लाह के दरबार में दुआ फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपको बेहतर से बेहतर जो ना हालात पैदा हो जाएंगे, जो भी काम आपके रुके हुए हैं वो बराबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ज़ैनब शाहीन के ताल्लुक से आपने जो साइनसाइटिस है, उनको ससुराल में भी जुल्म हो रहा, सोना वगैरह, खैर वो तो जुल्म है, चलिए ठीक है, आप ये जो पढ़ने का है आप अपनी साहिबजादी तक पहुंचा दीजिए। देखिए बाद नमाज ईशा पहले 5 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 3 मरतबा सूरे फातिहा, फिर 101 मरतबा वो इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, वो इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, फिर 3 मरतबा सूरे फातिहा और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर पानी, साफ पानी लीजिए, बॉटल में ले लीजिए, उसमें जो ना दम कीजिए, फूकिए उसको थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा पानी जो ना आपकी साहिबजादी को बोलिए पीने के लिए और वही पानी पीने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और थोड़ा सा पानी हाथ में लेने के बाद आपकी साहिबजादी को बोलिए ये पीछे के हिस्से से सामने के हिस्से में सर का मसा कीजिए, यानी बालों के गुद्दी में से थोड़ा सा मसा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उनका साइनसाइटिस का प्रॉब्लम भी चला जाएगा और दूसरे तकलीफां भी अल्लाह तबारक ताला उनसे महफूज फरमा देंगे। उसके बाद रही दूसरी चीज उनके हालात के ताल्लुक से, बाद नमाज फजर इसी तरह अव्वल और आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और 33 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आसान दुआ है, देखिए, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। ये दुआ पढ़कर अल्लाह के दरबार में अपनी अर्जी को पेश कर दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो जरूर ब-जरूर आपको कामयाबी व कामरानी अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी आसानी के साथ में आपके तमाम जो है ना बहनों के भाइयों के सवालात के जवाबात को आप तक पहुंचाने का शर्फ अता फरमाया और इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और इतनी इस्तिताअत और इतनी काबिलियत अता फरमाया। अल्लाह के दरबार में इस नेमतों के लिए, अल्लाह के तमाम जो है ना रहमतों के लिए हमारे सर सजदे में सजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह तबारक ताला हमारे जो ना इस शुक्राने को कबूल फरमाए। चलिए, जिस तरह से हम जो है एक इस्लाही बयान का सिलसिला जारी रखते हैं, तो आज भी जो है ना उस ताल्लुक से जो ना कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ जो है ना नसीहतें होगी, कुछ दुआएं होगी। तो पहले तो मैं तमाम को जो ना एक अदबन जो ना मशवरा देता हूं कि जो आप सुनते हैं और जो हम कहते हैं, खुदारा इसको इस कान से सुनकर इस कान से मत निकाल दीजिए। हम जो कहते हैं, जो आपके सामने जो भी माजरा रखते हैं, जिस तरह से हदीस और कुरान की रोशनी में जो ना हम तमाम चीजें बताने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है ना आप सुनकर उनके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी में उसको रचा और बसाने की कोशिश कीजिए। उसको अपने रोजमर्रा के जो ना मामूल में जो ना उसके ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश कीजिए, तब जाकर जो ना वो सुनना भी फायदामंद हो जाएगा, है। और वरना जो ना हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बस इतना ही एक स्टोरी थी, आपने सुन ली और उसके बाद उसको जो ना नकार दिए, ऐसा मत कीजिए। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ। जो दर्स शह बताने दिया, जो दर्स शह बताने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। जो दर्स शह बताने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा और खुद होश में आना भूल गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारा मामला यही है।
اگر ہم نصیحت کرنے بیٹھیں گے تو ایک سے ایک نصیحت ہماری زبان پہ آتی چلے جائے گی اور دوسروں کو نصیحت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جب خود عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے تو عمل ندارت, یعنی عمل سے کئی کوسوں دور ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں, میں بھی جو ہے نا خاموشی کے ساتھ جب محفل میں بیٹھتا ہوں تو لوگ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو نصیحتیں کر لیتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں دوسرے صاحب کو فلاں عمل کرنا, فلاں عمل کرنا, یہ عمل نیک ہے, یہ عمل بہتر ہے, یہ عمل کرنا چاہیے. لیکن جب ان کے اوپر بیتتی ہے, جب ان کو عمل کا موقع ملتا ہے, جب ان کو عمل کی تاکید کی جاتی ہے تو بھڑک جاتے ہیں. بولے کہ جو نا ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام حدیثیں, تمام آیتیں, تمام ہدایتیں, تمام حکایتیں جو نا صرف دوسروں کو بتانے کے لیے آئے ہیں. ہم کو عمل کرنے کے لیے وہ کوئی جو نا آیتیں نہیں آئی ہیں. ہم کو عمل کرنے کی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے, ہدایتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور جو نا احکامات کا جو نا پابجائی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسا پیش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہی معاملے میں جو نا میں جو شعر عرض کیا, جو درس شہ بتانے دیا وہ درس بڑھانا بھول گئے, اوروں کو جگانا یاد رہا اور خود ہوش میں آنا بھول گئے. اوروں کو جو نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں, نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن جب خود عمل کا موقع آتا ہے, خود پہ عمل کے جو نا گزرتی ہے تو جو نا کوسوں دور عمل سے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج بتائیے, اللہ ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو ہماری مجلس ہے, یہ جو ہماری محفل ہے, جو میرے بھائی بہن ساتھی ہے جو ٹی وی کے اوپر مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو لائیو مجھے سن رہے ہیں اور سامنے جو ہے نا میرے روبرو جو نا جو سنتے ہیں, ان کے لیے ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن کے گناہوں سے مکت کرنا چاہتا ہے, جن کے گناہ بخشنا چاہتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو ان خاص محفلوں میں شامل فرماتا ہے. ان خاص محفلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے تاکہ اللہ کا ذکر سنے, اللہ کے احکامات سنے, اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو جو نا اپنے اندر بسا لے, جسا لے, اور جو نا اللہ سے جو نا اپنے گناہوں کی تلافی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں, جب تم جنت کا نظارہ کرو, جنتوں کی محفل میں بیٹھا رہو, جنت میں سے گزر رہے ہو تو جنت کے جو نا پھل کچھ چن لیا کرو. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان, اس دنیا میں جنت کہاں سے ملے گی, اس دنیا میں جنت کی محفل کہاں سے ملے گی, جنت کا نظارہ کہاں سے ملے گا, جنت کا ماحول کہاں سے ملے گا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفلیں جو ہوتی ہیں وہ جنتوں کی محفلیں ہوتی ہیں, اور اللہ کے ذکر کی محفلوں میں جو ہے نا تم سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر یہ جو پڑھتے رہیں گے تو یہ جو نا جنت کے جو نا پھلوں کو, جنت کے فروٹس کو جو حاصل کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ, اور آج جو نا دنیا کا کوئی شخص چاہے کون سے بھی مذہب کا رہنے دو, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جوئش ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, پارسی ہو, بدھسٹ ہو, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گنہگار بندہ نہیں ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں, کون سے بھی مذہب کا کتنا بھی پائے تکمیل کو پہنچانے والا ہو, چاہے میں ہوں, آپ ہو, کتنا بھی بڑا جو نا بزرگ ہو, کتنے بھی بڑے سے بڑا جو نا تعلیم یافتہ, کتنے سے بڑے سے بڑا جو نا عالم یافتہ جو ہو, لیکن وہ گنہگار نہیں ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, اس سے گناہ نہیں ہوا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج دنیا کا ہر بندہ جو نا گناہگار ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو گناہ کہتے کسے ہیں, گناہ کسے کہتے ہیں, گناہ کا مطلب کیا ہے, گناہ کی تشریح کیا ہے, گناہ کا جو ہے نا ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جو ہے نا یہ اور ایسے کئی گناہ جس کو ہم تصور ہی نہیں کرتے کہ گناہ ہے, ایسے کئی عمل ہیں ہمارے, ایسے کئی اعمال ہیں ہمارے جن کو ہمارے ذہن و گمان میں تصور نہیں آتا کہ یہ گناہ کا عمل ہے, لیکن ہم روزمرہ زندگی میں کرتے چلے جاتے ہیں. ہم ہماری زندگی کے آداب کے ساتھ, ہماری زندگی کا ماحول کے ساتھ, ہماری زندگی کے جو نا جتنے بھی کام کاج ہے اس کے ساتھ یہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, اور ہمیں ہوش تک نہیں رہتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بالکل سمپل طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گناہ کیا ہے. ہر وہ کام جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کی تاکید عطا فرمائی ہے, اگر ہم وہ کام چھوڑتے ہیں تو یہ گناہ ہے, اسی کو گناہ کہتے ہیں. اور ہر وہ کام
جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کام کرنے سے منع فرمائے ہیں، جس کے کرنے سے جو نا ہم کو روکا گیا ہے، اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے۔ تو چند کام کے کرنے کی وجہ سے ہم کو گناہ ملتا ہے، اور چند کام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم کو گناہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کام کو، اور آج اگر سے ہم بتائیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، اور آنکھ بند کر کے ہم وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہم آنکھ بند کر کے وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، ہم کو احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ بتائیے، آج کیا ہم کو پتہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے مجھے، مثال کے طور کے اوپر غیر محرم عورت اور مرد کی خلط ملط، کیا یہ جائز ہے؟ اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے؟ کیا ہم غیر محرم عورت، ایک عورت غیر محرم، ایک عورت جو نا غیر محرم مرد کے ساتھ مل سکتی ہے؟ کیا غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ مل سکتا ہے؟ کیا آج ہمارے فنکشنوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے دعوتوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آپ دیکھ لیجئے، رسم سے لے کر شروع ہوتا ہے تو چھٹی چھلے تک آپ غور فرمائیے، ہر فنکشن میں آپ دیکھ لیجئے اور عورت اور مرد کی خلط ملط نہیں ہوتی ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اس سے روکا نہیں گیا ہے ہمیں؟ اور دوسری چیز آپ بتائیے، بازاروں میں، شادیوں میں چلا، منگنی، رخصتی، سلامی وغیرہ کے نام کے اوپر عورت اور مرد کی خلط ملط نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ لیکن ہم دھڑانے کے ساتھ، بڑے جو نا رواب کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں جیسے یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ آپ بتائیے مجھے، ارے آپ کسی کو نہ کسی کو نہیں بلائیں، ویڈیوگرافر کو تو پکا بلا لیتے ہیں، کیا ویڈیوگرافر مرد نہیں ہے؟ آپ کی عورتوں کو حد تو یہ ہو گئی کہ دولہے سے پہلے دلہن کو وہ ہر زاویے سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں عقل نہیں ہے، ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں خیال نہیں آتا کہ بھئی ہماری عورتوں کو یہ غیر مرد جو ہے نا، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ جو نا ہر زاویے سے دیکھ رہا ہے، اور ہم اسے روکنے کے بجائے اسے انعام کے طور کے پر پیسے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بتائیے، اس سے ہٹ کے اگر سے میں بات کروں، اسکول اور کالجوں کی بات کروں، جو کو ایجوکیشن کے نام کے اوپر، کو ایجوکیشن کے کلچر کے نام کے اوپر، کو ایجوکیشن کے کلچر کے طور کے اوپر جو ہے نا یہ لوگ چلا رہے ہیں، جہاں پر ہمارے بیٹیوں کو اور ہمارے بچوں کو جو نا ایک ساتھ بٹھایا جا رہا ہے۔ میں نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ سیکنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں 8، 9، 10 اور کالجز کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر کو ایجوکیشن کا نظم ہے۔ کیا وہاں پر جو نا ہماری بچیاں جو نا غیر بچوں کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ رہی ہیں؟ خالی بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ کلاسز کو علیحدہ کیا گیا، بچوں کی کلاس الگ، بچوں کی کلاس الگ، بچیوں کا بلاک الگ، بچوں کا بلاک الگ۔ لیکن خدا کی قسم جب یہ جو نا پلے وقفے میں نکلتے ہیں، لنچ کے وقفے میں نکلتے ہیں اور آتے اور جاتے ہیں اسکول کو، اس مرتبہ یہ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرتے۔ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو منع نہیں فرمایا اس کام سے؟ آپ بتائیے مجھے۔ لیکن ہم دھڑانے کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں، کیوں؟ یہاں پر چلو بھائی کہیں مجبوری ہے، اس کو ہم برابر جو نا سوچیں گے کہ بھائی یہاں پر جو نا ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ لیکن اگر شادی میں بے پردگی کا اہتمام کیا جائے تو کیا ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو؟ بتائیے آپ، بہت سے ایسے گناہ جس کو میں گنا سکتا ہوں، یعنی جب آپ کے سامنے، یعنی شادیوں میں بینڈ باجا بجانا، شادیوں میں ڈی جے کا جو نا رواج رکھنا، اور بارات میں جو نا بارات کے ساتھ ساتھ ناچتے اور گاتے ہوئے جانا، پٹاخے پھوڑنا، یہ تمام چیزیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہم کو؟ کیا ہم نہیں کر رہے؟ کیا یہ تمام چیزیں جو نا گناہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اسی طرح اگر سے شریعت کا معاملہ لے لے تو شریعت کے معاملے کے ساتھ میں جو نا کیا جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ وعدہ خلافی کرنا گناہ کا عمل نہیں ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ کیا جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ کیا وعدہ خلافی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ کیا نگاہوں کی آوارہ گردی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ زبان کی آوارہ گردی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ ایک دوسرے کی چغلی کرنے کی کیا شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے؟ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئے، ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرنے کی کیا ہم کو شریعت نے اجازت دی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانے کی کیا شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے؟ کتنے چیزیں میں آپ کو گناتا چلوں میرے بھائی، کتنے چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تمام نافرمانیوں کے عمل ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکے ہیں، جسے ہم گناہ تک نہیں سمجھ رہے ہیں۔
اللہ اکبر. کیا بتائیے, ان کو ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن گناہ کا احساس نہیں ہو رہا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن گناہوں کے معاملے میں ہم اس کو سوچ نہیں رہے ہیں. اللہ اکبر. آج ترقی یافتہ دور کا مسلمان جس طرح دھڑاڑے کے ساتھ جس طرح سے گناہ کر رہا ہے, اللہ اکبر, پچھلی قوموں کے اوپر اللہ نے صرف ایک گناہ کرنے کے اوپر جو نا پچھلی قوموں پر عذاب نازل فرما دیا. آج پچھلی قوموں کے ہم تمام گناہوں کو جمع کریں گے, وہ تمام کے تمام گناہ جو ہے نا ہمارا آج کا نوجوان کر رہا ہے. بتائیے, آج جو ہے نا ماڈرن زمانے کا ترقی یافتہ دور کا مسلمان وہ تمام کبھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی لیجئے, یعقوب علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی لے لیجئے, زکریا علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی لے لیجئے, ابراہیم علیہ السلام کے قوم کی نافرمانی لے لیجئے, یوسف علیہ السلام کے قوم کی نافرمانی لے لیجئے, موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی نافرمانی لے لیجئے. یہ تمام قوموں کی نافرمانیاں, تمام قومیں جو نا اللہ کی نافرمانی ایک ایک کر کرے ہیں. لیکن آج جو نا ترقی یافتہ دور کا مسلمان یہ تمام کے تمام نافرمانیاں ایک ساتھ کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی ہمیں یہ تو بتائے میرے بھائی, اللہ اکبر, کوئی بچا ہوا نہیں ہے. یہ شیطان کا عمل ہے. جب شیطان جو ہے نا اللہ کے دربار سے نکالا گیا, جنتوں سے نکالا گیا, اس نے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ, جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا, میں اس آدم کی اولاد کو مرتے دم تک جو ہے نا آخری سانس تک بھٹکاتا رہوں گا. کیا کہتا ہے شیطان؟ آدم کی اولاد کو, انسان کو, اس کی آخری سانس تک میں اس کو بھٹکاتا رہوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا کہے گا؟ وہ کہتا کیا کرے گا؟ تو بتایا کہ میں چاروں طرف سے تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا, چاروں طرف سے تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا. سامنے سے آ کر اس کے دل میں وسوسے پیدا کروں گا, سامنے سے آ کر تیرے خلاف, تیرے نبیوں کے خلاف اس کے دل, تیرے بندے کے دل میں جو نا وسوسے پیدا کروں گا. پیچھے سے آؤں گا, اللہ سے جو نا شیطان کہتا ہے, پیچھے سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. پیچھے سے آ کر تیرے بندے کو ایسا بھٹکاؤں گا کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے. دائیں سے آؤں گا اور اس کے دل کو ایسا جو ہے نا نچوڑ دوں گا کہ وہ تیری نافرمانی کرنے پر مجبور ہو جائے گا. بائیں سے آؤں گا, میں جو نا تیرے بندے کو تیرے نبیوں کی نافرمانی کراؤں گا. اس طرح سے چاروں طرف سے میں تیرے بندے کو گھیروں گا. جس کے باپ کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا, میں جو نا اس کی اولاد کو جنت میں داخل ہونے کا قابل نہیں چھوڑوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جا, میں نے تجھے قیامت تک مہلت دے دی, میں نے تجھے جو نا روز محشر تک مہلت دے دی کہ میرے بندوں کو بھٹکاتے رہے. جو میرے بندے تیرے ناغے میں آ جائیں گے میں دیکھ لوں گا, لیکن چاروں سمت میں نے تیرے حوالے کیے, دائیں بائیں آگے پیچھے, لیکن دو سمت میں اپنے پاس رکھوں گا, نیچے اور اوپر کی سمت میرے پاس رکھوں گا. جب میرا بندہ جو نا سالوں سال جو نا تیرے ناغے میں رہے گا, سالوں سال میری نافرمانی کرے گا, سالوں سال زندگی کے جو نا گناہگار کی حیثیت سے گزارے گا, لیکن جب وہ میرے دربار میں آ کر نیچے زمین کے اوپر سجدہ کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کے اوپر اٹھا کر مجھ سے مغفرت طلب کرے گا, مجھے قسم ہے اپنے رب جلال ہونے کی, میں اس کی مغفرت قبول کروں گا. اللہ اکبر. گناہ تو ہو گئے میرے بھائی, لیکن آج کا جو معاملہ ہے میں اسی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ گناہ جو ہو گئے اس سے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے. اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کا استغفار کر لیجئے. اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے. اب یہاں پر میں ایک بتا دوں آپ کو کہ توبہ کیسی ہونی چاہیے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد اپنے گالوں کو پڑھ مان لیتا ہے. یہ توبہ نہیں ہے, یہ صحیح توبہ نہیں ہے, سچی توبہ نہیں ہے. توبہ کرنا ہے تو سچی توبہ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے, تو میرے دربار میں توبۃ النصوحہ کر, یعنی سچی توبہ کر, نصیحت والی توبہ کر. یہ سچی توبہ نہیں ہے. کوئی مسلمان جو ہے نا نماز پڑھتا ہے, تسبیح کے اوپر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے, یہ بھی کوئی سچی توبہ نہیں ہے. کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے, گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ کے سر کو پٹکتا ہے, یہ بھی سچی توبہ نہیں ہے. سچی توبہ یعنی توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس گناہ کے پشیمان ہو کر ہم نے توبہ کی ہے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف راغب نہ ہو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ
तौबत नसूहा ऐसी होनी चाहिए कि एक जानवर के थन से जब दूध निकाला जाता है कि दूध फिर दोबारा उसकी थन में वापस दाखिल नहीं किया जा सकता। एक जानवर को दूध धोने के बाद फिर उस दूध को जो ना दोबारा उसके जिस्म में, उसके थन में दाखिल नहीं किया जा सकता। उसी तरह एक मर्तबा जब बंदा जो है ना किसी गुनाह से तौबा कर लेता है तो दोबारा उस गुनाह की तरफ राग़िब ना हो। इस तौबा को तौबतुन नसूहा कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप बताइए तो आज जो है ना तौबतुन नसूहा कौन कर रहे हैं? अगर तो अल्लाह तबारक ताला में सच्ची तौबा का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक ताला के जो है ना दरबार में हाजिर होना और जो है ना सच्ची तौबा करना। तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जानवर का दूध धोने के बाद जो दोबारा उसके जो ना थन में दोबारा दाखिल नहीं किया जा सकता, उसी तरह जिस गुनाह से हमने तौबा किया है उस गुनाह को दोबारा फिर हमारी जिंदगी में, हमारे अमल में, हमारे अमलियात में जो ना राइज बसाना नामुमकिन कर देना चाहिए। ऐसी तौबा को हम कहेंगे सच्ची तौबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक पूछने वाले ने जो ना साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक मेरा ख्याल है अब्दुर्रहमान बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो ना एक जो ना पूछने वाले ने पूछा कि ऐ अब्दुल्ला बिन उमर कि जो आप मुझे बताइए कि जिस तरह से जन्नत और दोज़ख के दरवाजे खुलने और बंद होने का वक्त मुतय्यन है, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं और बंद होते हैं, दोज़ख के दरवाजे खुलते हैं और बंद होते हैं, जिस तरह अल्लाह ने इन जन्नत और दोज़ख के दरवाजों को खोलने और बंद करने का वक्त मुतय्यन फरमाया है, क्या आप बताइए कि अल्लाह तबारक ताला तौबा का दरवाजा भी जो ना खोलने और बंद करने का वक्त मुकर्रर फरमाया है? अल्लाह अकबर। आप सवाल सुनने के बाद अब्दुर्रहमान बिन उमर जो ना हजारों कतार रोने लगे। तो पूछने वाले ने कहा कि मैंने तो आपसे बिल्कुल सादा सीधा जो ना आसान सा सवाल किया है, आप रो क्यों रहे हैं? तो आप फरमाते हैं कि वो मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करीम और रहीम है कि आपने जो ना जन्नत और दोज़ख के दरवाजे को जो ना बंद और खोलने का जो ना तय मुतय्यन फरमाया है, लेकिन अल्लाह ने तौबा के दरवाजे को कभी बंद नहीं करा। बोले आप जन्नत का दरवाजा खुलता है, बंद होता है, जहन्नुम का दरवाजा, दोज़ख का दरवाजा है, रमजान में बंद हो जाता है, रमजान के बाद दोबारा खोल दिया जाता है। इस तरह से वक्त मुतय्यन है इसका, लेकिन तौबा का दरवाजा अल्लाह ने कभी बंद नहीं किया, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला जानता है कि तौबा का दरवाजा अगर किसी वक्त बंद कर दूं, बंदा अगर से तौबा कर लेगा तो उसका दरवाजा बंद होने की वजह से उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला रात के 12 बजे अगर कोई तौबा करता है या दिन के 2 बजे तौबा करता है तो अल्लाह तबारक ताला तौबा का दरवाजा खुला हुआ रखा है। आज वक्त है, आज हमको इस दरवाजे का फायदा उठाना चाहिए, हमको जो ना तौबा कर लेनी चाहिए। जब भी हमको गलती का एहसास हो जाए, जब भी बंदे को गलती का एहसास हो जाए, रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में हो, भरी महफिल में हो या फिर जो ना लोगों से हटकर अकेले में हो, जब वो तौबा करना चाहता है, जब उसे गुनाह का एहसास हो जाता है, पहाड़ की चोटी पर जाकर वो तौबा करना चाहता है या किसी सहरा और बियाबान में जाकर तौबा करना चाहता है, अपने घर के अंधेरे में बैठकर अपने गुनाहों के एहसास को पैदा कर तौबा करना चाहता है, या अल्लाह के घर में सजदा रेज होकर अपने गुनाहों के एहसास को पैदा कर तौबा करना चाहता है, तो तौबा के दरवाजे को अल्लाह तबारक ताला ने हमेशा के लिए खुला रखा है। और मेरे जब भी बंदा जो है ना तौबा करने के लिए अल्लाह की तरफ पलट कर आता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारका है कि जो ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तौबा किस तरह से कबूल होती है। अल्लाह तबारक ताला हमारी तौबा को कैसे कबूल करता है? जब सच्चे दिल से अल्लाह का बंदा जो ना अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर तौबा इस्तगफार करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ना ही इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमाता है, बल्कि जितने इसके गुनाह है वो तमाम के तमाम गुनाहों के बराबर जो ना उसके अमाल में नेकियों से तब्दील फरमाता है। अल्लाह अकबर। बताइए आप, इतना बड़ा गुनहगार 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 60, 70, 75 साल का हो गया, उसके बाद एहसास हुआ कि अब जो है ना मैं कितने साल जिंदा रहूंगा, 70 साल तो उम्र हो गई, 2, 4, 5 साल का और वाक़ा होगा या चंद दिनों का मेहमान होगा, लेकिन जिंदगी भर गुनाह करता रहा। पैदा होने के बाद होश संभाले से बाद
سے لے کر جو ہے نا 70 سال تک گناہگار ہوں, میں ہمیشہ گناہ کا ارتکاب کرا, اللہ کی نافرمانیاں کرا, 70 سال تک اللہ کی نافرمانیاں کرا, دنیاوی عیاشیوں میں اپنی زندگی گزارا, اس کے بعد دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں بہت بڑا گنہگار بن گیا, لہذا اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ جو نا تمہارے 70 سال کے گناہ کتنے بڑے ہیں, تمہاری ندامت کا ایک آنسو جو تمہاری آنکھ سے برسے گا, بس اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ وہ آنسو کا 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا, اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ کفارے کی باعث تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اور 70 سال تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اللہ اکبر. آپ بتاؤ مجھے بھائی, کب تک یہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, کیسی ہماری جو ہے نا گناہوں کو معاف فرماتا ہے, کس طرح سے توبہ کو قبول فرماتا ہے. میں بتاؤں, بصرہ کے شہر میں ایک جو نا رقاصہ رہتی تھی جس کا نام تھا شہوانہ. بڑی مشہور گزری ہے یہ شہوانہ رقاصہ, اور جو نا جب شہوانہ رقاصہ اتنی جو نا بدنام زمانہ تھی کہ جو نا اس کا کام یہ تھا, اس کی روزی کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ امیروں اور جو نا رئیسوں کی محفلوں کو سجاتی تھی, اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی, ناچ اور گانا اس کا پیشہ تھا. رقاصہ ہونے کے ناطے اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے جو نا امیروں کی محفلوں میں وہ جشن کے طور پر ناچ گانا پیش کرتی تھی. لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ مائیں یہ چاہتی تھی کہ وہ شہوانہ کے جسم کو لگ کر ہوا اپنی اولاد کو نہ لگے, شہوانہ کے جسم کو جو ہوا لگ کر گزرتی ہے اپنی اولاد کو جو نا اس ہوا سے تک بچاتے تھے. اتنی بدنام زمانہ تھی وہ, اور جو ہے نا جب وہ راستے سے گزرتی تھی تو مائیں اپنے کھیلتے ہوئے باہر چھوٹے کھیلتے ہوئے بچوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں کھینچ لیتی تھی تاکہ اس کی پرچھائی ان بچوں پر نہ پڑے. تو اتنی نفرت کرتے تھے لوگ اس سے. اس کا ذریعہ معاشی ایسا تھا کہ وہ جو ناچ گا کر جو نا اپنے جسم کی نمائش کر پیسہ کماتی تھی, اپنے روزمرہ کی زندگی گزارتی تھی. اس طرح سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے, یہ شہوانہ رقاصہ ایک جو نا رئیس اور امیر کی جو نا محفل کو سجانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے. اس کا ٹائم ہونے جا رہا ہے. جب یہ گھر سے نکل کر بصرہ کی گلیوں سے گزرتی ہے, جب بصرہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے پاس کرتی ہے تو ایک گلی میں جب گزرتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک گھر میں سے رونے کی آواز آتی ہے. مسلسل رونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. یہ اپنے ساتھیوں کو روکتی ہے, کہتی ہے کہ تم ٹھہرو. یہ سمجھتی ہے کہ کوئی جو نا اس گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہے, کسی کا جنازہ پڑا ہوا ہے, کسی کی موت واقع ہو گئی ہے. شہوانہ سب کو روک کر وہ گھر کو جا کر گھر کے دروازے کو دیکھتی ہے, گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب پردے کو ہٹا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی لاش پڑی ہوئی نہیں ہے, کوئی میت پڑی ہوئی نہیں ہے, وہاں کسی کا انتقال نہیں ہوا, وہاں کسی کا جنازہ نہیں ہے, وہاں کسی کا جو نا موت واقع نہیں ہوئے. جب یہ دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ مجموعہ جمع ہوا ہے, اطراف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و خطار رو رہے ہیں. جب غور سے دیکھتی ہے اور تو اس مجموعے کے درمیان میں ایک نورانی چہرے والے جو نا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو نا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں توبہ کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح ہمارے جو نا توبہ کو قبول فرماتا ہے اس بارے میں وہ درس دے رہے ہیں. وہ درس کے بدولت وہ توبہ کے جو نا ذکر کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر کر وہ جو سامعین ہے جو بیٹھے ہوئے سننے والے وہ زار و خطار رو رہے ہیں. اب یہ کیا سنتی ہے, وہ بزرگ کی باتوں کو اپنے کان میں لیتی ہے. جب یہ بزرگ کی باتیں جو نا توبہ کے تعلق سے اس کے کان میں پڑتی ہیں تو مسلسل سننے کے بعد وہ پردے کو ہٹاتی ہے, جاتی ہے مجموعے کو چیرتی ہوئی وہ بزرگ کے پاس جاتی ہے, اس کے بازو میں پہلو میں ٹھہر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بزرگ کے کہتی ہے کہ بابا آپ یہ جو توبہ کے بارے میں اللہ کے حضور میں جو توبہ کرنے کا معاملہ بتا رہے ہیں, جو فضائل بتا رہے ہیں, جو ضرورتیں بتا رہے ہیں, کیا یہ ضرورتیں واقعی حقیقت ہے؟ تو وہ نظر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہاں بے شک بالکل جو نا صحیح ہے, تو توبہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر حال میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. وہ بزرگ شہوانہ کو نہیں جانتے تھے, وہ کیسی ہے کیسی دکھتی ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا. وہ بزرگ شہوانہ کا صرف نام سنے ہوئے تھے, اس کے کرتوت کے بارے میں ان کو پتا تھا, اس کو ذرا وہ چہرے سے کیسی نظر آتی ہے, وہ ذرا جسم سے کیسی دکھتی ہے, وہ بزرگ کو اس کا کوئی پتا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اے عورت بالکل یہ بات حق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر, زندگی کے ہر حصے پر, زندگی کے ہر مقام پر اگر وہ سچی توبہ بندہ جو نا اللہ کے حضور میں کر لے تو اللہ اس کی بندے کی توبہ کو قبول فرما لے گا. شہوانہ کہتی ہے کہ بابا مجھے یہ بتائیے کہ
مجھ جیسی عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں، اگر تو بھی اللہ کے دربار میں توبہ کر لے گناہوں سے تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور تجھے معاف فرما دے گا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ بابا مجھے یہ بتائیے، مجھ جیسی صفت والی عورت اگر سے اللہ کے دربار میں توبہ کر لے کیا اللہ تو میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل، تو توبہ کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ بے شک تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ شہوانہ پھر کہتی ہے کہ اے بابا مجھے یہ بتائیے، مجھ جیسی عورت اللہ کے دربار میں توبہ کر لے اور میں جیسی عورت اللہ کے دربار میں توبہ کر لے، اور میری طرح کی عورت اللہ کے دربار میں توبہ کر لے، کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ اب بزرگ کو جلال آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہے، میری بات کا مطلب کیوں نہیں نکال رہی ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ تو توبہ کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو کیا اگر تیری جگہ شہوانہ بھی ہوتی اور وہ بھی اللہ کے دربار میں توبہ کرتی تو اللہ شہوانہ کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ شہوانہ سامنے آتی ہے، بزرگ کے پیروں کو پکڑ لیتی ہے کہ بابا جس عورت کا نام آپ نے ابھی لیا میں وہی خاتون ہوں، وہی عورت ہوں، میرا ہی نام شہوانہ ہے، میں آپ کو جو نا گواہ بنا کر اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ سننا تھا بزرگ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں شہوانہ کے لیے وہ دعا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد شہوانہ وہاں سے نکلتی ہے، امیروں کی محفل کو سجانے کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر کی طرف واپس جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں جاتی ہے، گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ وہ وقت اس کی روح قبض ہونے کا وقت ہے، جو دروازہ بند ہوا تو شہوانہ کی موت واقع ہو گئی۔ جب دروازہ دوبارہ کھلا تو شہوانہ کو کسی مرد نے نہیں دیکھا، شہوانہ کو کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا، شہوانہ کی موت واقع ہو گئی تھی، اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ آپ بتائیے، جو بدنام زمانہ شہوانہ تھی اور ایک جو نا توبہ کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ اپنی برگزیدہ بندیوں میں اس کا شمار فرما لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے توبۃ النصوح ہونا چاہیے، شرط یہ ہے دل سے توبہ ہونی چاہیے، شرط یہ ہے سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، نوجوان صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑے اور بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، کیا اللہ تبارک تعالیٰ میری توبہ کو، میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا توبہ کر، بے شک تیرے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ جو ہے نا درختوں کے پتوں کے برابر ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں رسول اللہ، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ آسمانوں کے ستاروں کے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ سمندر کی لہروں کے اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ ریگستان کی ریت کے ذروں کے برابر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ بے شک جو ہے نا اس کے برابر ہے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ وہ فوراً جھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، تو جا اللہ کے دربار میں توبہ کر، اللہ بے شک تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے بھائی، کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہمارے نفس کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے دربار میں رجوع نہیں ہوتے، اللہ کے دربار میں ہمارے گناہوں کا ازالہ پیش کر مغفرت طلب نہیں کرتے۔ کب مغفرت طلب کرو گے؟ جب جو ہے نا اسرائیل علیہ السلام کا نظارہ ہو جائے، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، جب بندے کو اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کا نظارہ ہوتا ہے، ادھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے توبہ کر لو میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بالکل قحط پڑ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جنہیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بالکل قحط پڑ گیا تھا، بالکل پانی جو ہے نا برسنے کا نام نہیں، ایک قطرہ پانی آسمان سے نہیں برس رہا، جانور جو ہے نا بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، پینے کے لیے انسانوں کو پانی نہیں ہے تو جانوروں کو کہاں سے دیں گے؟ لہذا جو ہے نا موسیٰ کی قوم کے لوگ آئے اور جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ،
پانی نہیں ہے, سب مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, جانوروں کے بعد اب ہماری باری ہے, آپ اللہ سے سفارش فرما دیجئے, آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے بارش کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سارے لوگوں کو لے کر جو نا ایک کھلے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر دعائے استسقاء کا جو نا اہتمام فرماتے ہیں. اللہ کے حضور میں آپ دعا فرماتے کہ اے اللہ یہ دعا کی برکت سے میرے مولا یہاں پر لوگ مر رہے ہیں, یہاں پر جو نا بارش نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر جو ہے جانور جو نا اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں, اب انسان بھی مجبور ہو گئے ہیں. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کی برکتوں سے تو نازل جو نا باران رحمت کا نزول فرما, تو بارش کا نزول فرما. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں جو ہے نا بارش برسانے کے لیے تیار ہوں. یہاں پر ایک بات معاملے کو روک کر بتاتا ہوں کہ آپ بتائیے آج جو ہے نا بارشیں ہو رہی ہیں, بے مروت بارش ہے جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, دھوپ ایسی پڑ رہی ہے جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, سردی ایسی کڑاکے کی کہ بیمار ہو رہے ہیں لوگ. اللہ اکبر, کیا اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا پریشانیوں میں مبتلا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی پریشانیاں ہیں, یہ ہمارے گناہوں کا جو ازالہ ہے, یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جس سے جو نا ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو نا نحوست اپنا پیر پھیلا چکی ہے اور ہمیں ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے, ہمیں جو نا ہر طرف رسوائیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ تیرے ان لوگوں میں, اس جو ہے نا مجلس کے لوگوں میں ایک میرا بندہ ایسا ہے, ایک میرا بندہ ایسا ہے جو مسلسل 40 سال سے میری جو ہے نا نافرمانی کر رہا ہے. میں نے بارش اسی کی وجہ سے روک کے رکھی ہے اور جو نا وہ اتنے گستاخیاں کر چکا ہے, اتنے جو نا گنہگار ہے, ایسے میری نافرمانیاں کرا ہے کہ اگر وہ جب تک اس محفل میں رہے گا میں بارش نہیں کروں گا. تو کہہ دے کہ جو نا اس کو اس محفل سے ہٹ جائے اور میں اپنی بارش کا جو نا ازالہ کروں گا, بارش کا جو نزول کروں گا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کے بارے میں بتا دیا گیا, کون ہے وہ نہیں بتایا. لہذا موسیٰ علیہ السلام پلٹتے ہیں, مجموعے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش نازل کرنے کے لیے تو تیار ہے, لیکن اس مجلس میں, اس محفل میں یہاں پر جو ہے نا ایک شخص ایسا ہے جو مسلسل 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا آ رہا ہے. اللہ نے اسی بندے کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا ہے. لہذا اگر وہ جو نا اس محفل سے نکل جائے اور ہم دعا کریں گے تو اللہ بارش عطا فرما دے گا. اب آپس میں لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیے کہ بھئی کون ہے, لیکن اس بندے کو تو پتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے, اس کے ضمیر کو پتا تھا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے. لہذا وہ مجلس سے ہٹا نہیں, محفل سے باہر نہیں گیا, وہیں پر نہ سجدہ کیا نہ نماز پڑھا, وہیں اپنے سر کو نیچے جھکایا, ندامت کے 2 آنسو اپنے آنکھوں میں لایا, اللہ کے حضور میں اپنی التجا کو پیش کیا. اے اللہ جب میں جو ہے نا اے اللہ جب میں گنہگار تھا تو جو نا تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی کیا کرتا تھا. آج جو ہے نا اگر مجلس کے باہر, محفل کے باہر میں چلا جاؤں تو لوگ مجھے تانا دیں گے, لوگوں میں میرے گناہوں کا جو نا واویلا مچ جائے گا, لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں, میں کتنا بڑا تیرا باغی ہوں, یا اللہ میں کتنا بڑا خطا کار ہوں. یا اللہ آج جس طرح سے تو ہمیشہ میری لاج رکھا ہے, آج میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے میرے اللہ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے کو گواہ بنا کر میں سچی توبہ کروں گا اور آج کے بعد گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں جاؤں گا. ندامت کے 2 آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے, سچی توبہ اس نے دل سے کی. کیا دل سے توبہ کرنا تھا, بادلوں نے اپنا گھیرا بنایا اور بارش کا نزول شروع ہو گیا. لوگ پریشان ہو گئے, کوئی بندہ محفل کے باہر نہیں گیا, کوئی بندہ مجموعے سے باہر نہیں گیا. اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اچنبھا ہو گیا. اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ بندے کو باہر نکالے, لیکن کوئی یہاں سے جو ہے نا مجموعے سے باہر تو گیا نہیں, لیکن آپ نے جو ہے نا بارش کو نزول فرما دیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکے رکھا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں جو نا بارش کا نزول کر رہا ہوں. اس نے آج جو نا سچی توبہ میرے دربار میں پیش کر دی ہے, آج جو نا توبت نصوحہ جو نا اس نے کر لی ہے. لہذا اس توبت نصوحہ کے بدلے میں جو نا میں بارش کا نزول کیا ہوں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ یا اللہ کسی کے سامنے نہیں تو نہیں, مجھے تو بتاتے وہ بندہ کون ہے جو تیرے دربار میں ایسی سچی توبہ پیش کیا کہ تیرے جو نا جلال کو بھی جلال آ گیا اور تو جو نا فوراً بارش کا نزول فرما دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تو میں اس کو رسوا نہیں کرا, آج تو وہ توبہ کر لیا ہے, پھر اس طرح سے میں کیسے رسوا کروں گا.
تو کس طرح سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے, کس طرح سے ہماری پردہ پوشی کرتا ہے. دیکھیے آپ, گنہگار تھا تبھی بھی اللہ اس کی پردہ پوشی فرمایا, اور توبت نصوحہ کا حصول ہو گیا تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرما رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بتائیے آپ, تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے حضور میں سچی توبہ کیجئے, توبت نصوحہ کیجئے, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ دوبارہ جو ہے نا گناہوں کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے, دوبارہ خطاؤں کی طرف لوٹ کے نہیں جائیں گے, دوبارہ جو ہے نا جن گناہوں سے ہم توبہ کر چکے ہیں پھر دوبارہ ہماری زندگی میں ان گناہوں کو شامل نہیں کریں گے. اسی کا نام توبت نصوحہ ہے, اسی کا نام سچی توبہ ہے. یہی سچی توبہ جس کے بارے میں شریعت میں ذکر کیا گیا, یہی سچی توبہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں ذکر فرمایا, یہی سچی توبہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں کہ گنہگار بندہ چاہے اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر, کائنات کے برابر, آسمانوں کے برابر ہو, لیکن وہ سچی توبہ جب کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے تمام گناہوں سے مغفرت فرمائے. بے شک چلیے وقت ہے کافی, ہم اللہ کے دربار میں جس طرح ہم جو ہے نا ہمیشہ ہمارا استغفار پیش کرتے ہیں, اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرمائے اور اللہ جو ہے نا ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیے. چلیے جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ میں جو ہے نا استغفر اللہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ, آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین. بے شک ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ نے ہماری توبہ کو قبول فرمائے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ تبارک تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس گناہوں سے محفوظ فرما دے اور ہم بھی کوشش کریں کہ جو نا گناہ کی طرف راغب نہ ہو. جو گناہ ہم ابھی گنائے ہیں تمام گناہوں سے جو نا دور ہٹنے کی کوشش کیجئے, اپنی زندگی میں گناہوں کو شامل مت کیجئے. چلیے ممکن ہے ہماری زبان سے کئی مرتبہ جو ہے نا کفریہ کلمات بھی نکل جاتے ہیں, تو ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان پھر دوبارہ تازہ ہو جائے. تو جس طرح میں کلمہ پڑھا رہا ہوں میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیجئے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے وہ رسول ہے. پھر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے وہ رسول ہیں. سبحان اللہ. چلیے ماشاءاللہ اس طرح سے جو ہے گناہوں سے بھی توبہ کر لیے, معافی مانگ لیے, اور جو ہے کلمہ شریف پڑھ کر کلمہ شہادت کی گواہی دے کر جو نا ایمان بھی تازہ کر لیے. لہذا آپ جو ہے بالکل تازے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, مختصر دعا کر لیں گے اور جو ہے نا اس نیت کے ساتھ,
اس ادب اور اس جو ہے نا یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ہماری دعائیں ایسے سیدھے پہنچ رہی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم یا غفور الکریم یا ملک القدوس یا جبار المتکبر یا رب العالمین، اے سارے جہاں کے مالک، سارے جہاں کے خالق، یا جبار المتکبر یا رب العالمین، اے مسبب الاسباب، اے مسبب الاسباب، اے مسبب الاسباب، یا رحمان و رحیم، یا ذل جلال والاکرام والعظمت والسلطان یا رب العالمین، اے اللہ، اے رحمان و رحیم یا غفور الرحیم، یا اللہ ہم تیری کون سی صفت کو دہرائے میرے مولا، ہم تجھے کون سی تیری صفت کا واسطہ دے میرے مولا، تجھے کون سے نام سے پکارے میرے اللہ، یا اللہ، یا سارے جہانوں پہ قدرت رکھنے والے، اے ساری کائنات کے مالک، اے ساری کائنات کے خالق، اے سارے جہانوں کے مالک، اے سارے جہانوں کے خالق، اے رب العالمین، اے رب العالمین، یا رحمان و رحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا رب العالمین، اے اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرما لے میرے اللہ، یا اللہ ہماری ہر طرح کی ہر وقت کی دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرما لیجئے میرے اللہ، یا رب العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے میرے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے میرے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے رات کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے جانے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے انجانے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ، یا رب القدیر یا رب العالمین، یا رحمان و رحیم، یا رحمان و رحیم ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا غفور الرحیم ہم پہ رحم فرمائیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے میرے اللہ، یا اللہ گنہگار ہے، خطا کار ہے میرے اللہ، بدکار ہے، سیاہکار ہے میرے اللہ، یا اللہ پیر کے ناخن سے سر کے بال تک، سر کے بال سے پیر سے ناخن تک یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ، یا اللہ لیکن ہمارے گناہوں سے کہیں بڑھ کر آپ کا رحم و کرم ہے میرے اللہ، اپنے رحم کو دیکھیے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے میرے اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے میرے اللہ، یا اللہ ہمارے روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے روزگار میں عزت عطا فرما دیجئے، ہمارے روزگار میں ترقی عطا فرما دیجئے، ہمارے روزگار میں وسعت عطا فرما دیجئے، یا اللہ، یا اللہ جو بھائی روزگار سے لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے روزگار کے مسائل کو حل فرما دیجئے، ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ، یا اللہ انہیں حلال روزی حاصل کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ، یا رب القدیر یا رب العالمین جو بھائی بے روزگار ہے میرے اللہ، یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے میرے اللہ، ان کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کی بے روزگاریوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ اپنے رحم و کرم کے ذریعے ان کی بے روزگاریوں کو دور فرما دیجئے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب میں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری روزگار میں برکت، عزت اور ترقی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری آل اولاد کو نیک اور صالحین میں شمار فرما لیجئے، یا اللہ ہر مسلمان بچے بچی کو یا اللہ ان کے والدین کا آپ کے حبیب کا فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ ہر مسلمان بچے بچیوں کو یا اللہ ان کے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ، یا اللہ ان سب کو آپ کے حبیب کا گرویدہ بنا دیجئے، آپ کے حبیب کا دیوانہ بنا دیجئے، آپ کے حبیب اور آپ کے حبیب کے سنتوں کا دیوانہ بنا دیجئے میرے اللہ، ہم سب کو اسلام پہ چلنے والا بنا دیجئے، شریعت پہ چلنے والا بنا دیجئے میرے اللہ، یا رب القدیر یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے بچوں کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے بچیوں کو شادیوں کا بندوبست فرما دیجئے میرے اللہ، جو مسلمان بچیاں اپنی شادیوں کی عمر کو پہنچ چکی ہے میرے اللہ
اللہ اپنی شادیوں کا انتظار کر رہی ہیں میرے اللہ ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے یا اللہ ان کو نیک جوڑوں سے ملا دیجئے میرے اللہ یا اللہ گھر کے سامنے سے بارات جاتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے اللہ ان کے پاک آنسوؤں کا واسطہ میرے اللہ ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے یا اللہ ان کی سسکیوں کا آہٹوں کا واسطہ میرے اللہ ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے یا اللہ ان تمام مسلمان بچے بچیوں کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے ان کو نیک جوڑوں سے ملا دیجئے یا اللہ ان کی شادیوں کے رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے میرے اللہ یا رب القدیر یا رب العالمین اے اللہ یا رحمان و رحیم یا رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اس دنیا میں آ کے جا چکے ہیں میرے اللہ ان تمام مسلمین و مسلمات مرحومین پہ رحم فرمائیے میرے اللہ یا رحمان و رحیم ان تمام مسلمین و مسلمات مرحومین پہ کرم فرما دیجئے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے یا غفور الرحیم ان سب کی مغفرت فرما دیجئے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ان کے عذاب قبر کو آسان فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے دوزخوں کے عذابات سے نجات عطا فرما دیجئے ان تمام مسلمین و مسلمات مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ یا غفور الرحیم یا رب العالمین اے اللہ ہماری جتنی بھی بقیہ زندگی ہے میرے اللہ اور موت کو آخرت کو یا اللہ زندگی اور موت کا خاتمہ خیر بنا دیجئے میرے اللہ یا اللہ زندگی اور موت کو خیر کے ساتھ گزارنے کی ہدایت اور حیثیت عطا فرما دیجئے میرے اللہ یا اللہ ہمارے تکلیفوں کو دور فرما دیجئے ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ہمارے مصیبتوں کو دور فرما دیجئے ہمارے مشکلات کو آسان فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گھروں کے تکلیفوں کو دور فرما دیجئے ہمارے بچے بچیوں کے تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کے تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ان کے مشکلات کو آسان فرما دیجئے یا میرے مولا یا رب القدیر یا رب العالمین یا اللہ جو دعاؤں کی گزارش کرے ہے میرے مولا جو دعاؤں کی مجھ سے امید رکھے ہے میرے اللہ ہر کسی کی حاجتوں کا مجھے پتا نہیں ہے میرے اللہ آپ عالم الغیب ہے میرے اللہ آپ مسبب الاسباب ہے میرے اللہ آپ رحمان و رحیم غفور الرحیم ہے میرے اللہ آپ جبار المتکبر ہے میرے اللہ یا غفور الغفار ہے میرے اللہ یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہے میرے اللہ یا اللہ ان سب کے تکلیفوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ جو بھی مجھ سے امید رکھے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ان کے جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے ان کی مدد فرما دیجئے ان کو کامیاب فرما دیجئے ان کی نصر فرما دیجئے ان کو فتح عطا فرما دیجئے یا اللہ یا رحمان و رحیم یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے میرے اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما دیجئے ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں باحیات ہے یا اللہ ان کو نمازوں کا پابند بنا دیجئے یا اللہ ان کو عبادتوں کا پابند بنا دیجئے یا اللہ ان کو ہر طرح کے بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ ہر نفس کے شر سے ہر بلا سے بیماری سے اور وبا سے یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے میرے اللہ یا اللہ ہر طرح کے جو نا نقصان سے ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہماری آل اولاد کو ہر طرح کے نقصان سے بچا لیجئے یا اللہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو ہر نفس کے شر سے ہر بلا سے وبا سے بیماریوں سے عیبوں سے محفوظ فرما دیجئے یا رحمان و رحیم یا خیر الحافظین یا خیر الحافظین یا خیر الحافظین یا رحمان و رحیم ان سب پہ رحم فرمائیے ان کی حفاظت فرمائیے میرے اللہ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے اللہ یا اللہ ان تمام والدین کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے والدین کے عذاب قبر کو آسان فرما دیجئے ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر فائز فرما دیجئے یا رحمان و رحیم یا غفور الرحیم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے میرے مولا یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے میرے اللہ ہماری خطاؤں کو خوب معاف فرما دیجئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے میرے اللہ اپنے حبیب کے واسطے وسیلے سے یا اللہ اپنے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما لیجئے اپنے عرش مولا کے واسطے وسیلے سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول و مقبول فرما لیجئے میرے اللہ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.